أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. یہودی کہتے تھے کہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے الا من کان ہودا، مگر صرف اور صرف یہودی داخل ہوں گے. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان نصارى، اور عیسائی کہتے تھے کہ جنت میں صرف عیسائی داخل ہوں گے. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، اور یہ کہتے تھے کہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے مگر وہ ہوگا جو یہودی ہو یا نصرانی ہو. تلک امانیہم، یہ ان کی آرزو یہ ہے. قل ہاتوا برہانکم، اے پیغمبر آپ بتائیے کہ لے کر آؤ اس پر کوئی سند، ان کنتم صادقین، اگر تم لوگ سچے ہو. بلا کیوں نہیں، من اسلم وجہہ للہ، کہ جس نے تابع کیا اپنے چہرے کو اللہ کے لیے، وہو محسن، اور وہ نیککار ہو، فلہ اجرہ عند ربی، پس اس کے لیے اجر ہے، مزدوری ہے اس کے رب کے ہاں. ولا خوف علیہم، اور نہیں ہے خوف ان پر، ولا هم يحزنون، اور نہیں ہے وہ غم زدہ. یہود اور نصارہ، جیسے کہ آپ کو بتایا تھا کہ یہودی کہتے ہیں کہ جنت میں اگر کوئی داخل ہوگا تو وہ صرف اور صرف ہم ہی ہوں گے، ہمارے علاوہ کوئی جنت میں داخل نہیں ہوگا. اور عیسائی کہتے ہیں کہ اگر کوئی جنت میں داخل ہوگا تو وہ صرف اور صرف ہم ہی ہوں گے، ہمارے علاوہ کوئی نہیں ہوگا. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ دیکھیں اے پیغمبر علیہ السلام، اگر آپ سے یہ لوگ یہ کہتے ہیں تو ان کو یہ کہو، کیا اللہ رب العزت نے آپ کو کوئی سند دی ہے اس بات کی؟ کیا اللہ رب العزت نے آپ کو لکھ کر دیا ہے کہ صرف یہودی جنت میں جائیں گے، یا عیسائیوں کو صرف لکھ کر دیا ہے کہ آپ ہی جنت جاؤ گے، آپ لوگ کے علاوہ کوئی جنت نہیں جائے گا؟ ایسی کوئی بات ہے؟ ہاں، چاہے یہودی ہو، چاہے عیسائی ہو، اور چاہے اس کے علاوہ کسی اور پیغمبر کا امتی ہو، اس میں اگر یہ دو چیزیں پائی جائیں، ایک یہ کہ اسلم وجہہ للہ، وہ اپنے آپ کو اللہ کے تابع کرے، یعنی ایمان لے کر آئے، اور پھر اس کے بعد جو اللہ رب العزت نے اس کو حکم دیا وہ محسن، اس کا تابعدار ہے، تو اس کے لیے جنت ہے. اب وہ چاہے یہودی ہو، اس طرح کام کرے تو تب بھی جنت جائے گا، چاہے عیسائی ہو اس طرح کام کرے گا تو تب بھی جنت جائے گا، اور چاہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہو، اگر وہ ایسے کام کرے گا تو وہ بھی جنت کے اندر جائے گا. لیکن
کسی پیغمبر کے امتی ہونے کے لیے کہ فلاں پیغمبر کا امتی ہے اور یہ اس بات کے لیے کافی ہے کہ یہ جنت کے اندر جائے گا، ایسی کوئی بات نہیں۔ نوح علیہ السلام کا امتی ہے، صرف اس بات پہ کہ نوح علیہ السلام کا امتی ہے، صرف یہ بات کہ ابراہیم علیہ السلام کا امتی ہے، صرف یہ بات کہ موسیٰ علیہ السلام کا امتی ہے، اور صرف یہ بات کہ عیسیٰ علیہ السلام کا امتی ہے، اور صرف یہ بات کہ نبی علیہ السلام کا امتی ہے، لیکن اپنے پیغمبر کو مانتا نہیں یا اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے تو وہ جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ صرف یہ کہ میں فلاں پیغمبر کا امتی ہوں۔ اور یہودیوں کو اس بات پر بڑی ناز تھی کہ ہمارے آباء اجداد، یعنی ہمارے بڑے باپ دادا، اس کے پردادا، آگے سلسلہ چلتا رہے، سارے کے سارے پیغمبر ہیں، لہذا ہم بڑوں کے بچے ہیں، چاہے ہم کچھ بھی کریں جنت کے اندر ہم جائیں گے۔ تو ان کی یہ بات کہ ہم جنت کے اندر جائیں گے، اللہ رب العزت فرماتے تلک امانیہم، یہ ان کا ایک خیال ہے بس، جسے کسی آدمی کا خیال ہوتا ہے، رات کو سویا ہوتا ہے، کہتا ہے پاکستان کا میں وزیر اعظم بنا اور میں صدر بنا، میں نے جہاز میں سفر کیا، صبح جب اٹھتا ہے تو بغیر بستر کے فرش کے اوپر لیٹا ہوتا ہے اور پانی اس کے ارد گرد جمع ہوتا ہے، اور خواب کیا دیکھ رہا ہوتا ہے؟ میں پاکستان کا وزیر اعظم۔ تو یہ خیال ان کا ہے، حقیقت کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر جنت جانا ہے تو پھر یہ کام لازمی ہوگا کہ اللہ پر ایمان لائے اور نیک اعمال کرے۔ اللہ رب العزت نے یہاں بڑی عجیب بات کی ہے اور فرمایا وہ محسن، نیکی کے اوپر تو عمل کرنے والا ہو، حکم کے اوپر عمل کرنے والا ہو، پیغمبر کا تابعدار تو ہو، لیکن کسی حکم کو مانے تو کیسے مانے؟ وہ ایسے مانے کہ میں نیک کام کر رہا ہوں، اس طرح کر رہا ہوں کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو یہ خالص ہو گیا، ریاکاری سے پاک۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ انسان یہ دیکھے کہ میں یہ نیک کام کر رہا ہوں اور میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، لیکن یہ تو ایک بہت بڑا مقام ہے، یہ کسی کو کہاں نصیب ہو سکتا ہے؟ بہت کم میں سے ہوگا۔ اس سے کم درجہ یہ ہے کہ میں نیک کام کر رہا ہوں، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اس کو کہتے ہیں احسان۔ اور یہ چیز جب کسی آدمی کے پاس آ جائے تو ظاہر ہے اس کے اوپر نہ کوئی ڈر ہوگا نہ اس کے اوپر کوئی خوف ہوگا۔ وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، اب دیکھیں پہلے کیا بات کی، اب کیا کہہ رہے؟ وقالت اليهود، اور یہودی کہتے ہیں لیست النصارى على شيء، نصارہ عیسائی کسی راہ پر نہیں۔ وقالت النصارى، اور نصرانی عیسائی کہتے ہیں لیست الیہود علی شیء، یہودی کسی راہ پر نہیں۔ وہم یتلون الکتاب، جبکہ حال یہ ہے کہ یہودی بھی اہل کتاب ہے اور عیسائی بھی اہل کتاب ہے۔ کذالک قال الذین لا یعلمون مثل قولہم، اسی طرح بات کہی ان لوگوں نے جو نہیں جانتے تھے، مثل قولہم، ان جیسی بات۔ فاللہ یحکم بینہم یوم القیامہ، پس اللہ پاک فیصلہ فرمائیں گے ان کے درمیان قیامت کے دن، فیما، اس میں، کانوا فی یختلفون،
کہ جس کے اندر یہ اختلاف کرتے تھے۔ اب یہودی اپنی اصلیت پر آ گئے، کہتے ہیں یہودی کہ ہم صحیح ہے اور عیسائی جو ہے یہ کسی راہ پر نہیں، کسی مذہب پر نہیں، بیکار لوگ، بے دین ہے۔ عیسائیوں سے جب پوچھا جاتا ہے تو عیسائی کہتے ہیں کہ ہم صحیح ہے اور یہودی کچھ بھی نہیں ہے، کسی مذہب پر نہیں ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ دیکھیے یہ کیسے لوگ ہیں کہ یہودی عیسائی کو بولتے تم لوگ کچھ نہیں ہو، عیسائی یہودی کو بولتے تم لوگ کچھ بھی نہیں ہو، یعنی اللہ کے ہاتھ تمہارا کوئی مرتبہ مقام نہیں، جبکہ یہودیوں کے پاس بھی کتاب ہے تورات، اہل کتاب ہو گئے، اور اسی تورات کے اندر جو موسیٰ علیہ السلام کی کتاب لکھی ہوئی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام برحق نبی ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کو جو کتاب ہم دیں گے انجیل وہ بھی برحق ہے۔ تو خود یہودیوں کی کتاب تورات عیسائیوں کی کتاب کی تصدیق کرتا ہے، اس کے پیغمبر کی تصدیق کرتا ہے اور کہتا ہے یہ سچ ہے، اور قرآن آئے گا، پیغمبر آئے گا آخری، وہ بھی سچا ہے۔ اور عیسائی جو یہودیوں کو بولتے ہیں کہ یہ کسی مذہب پر نہیں، یعنی اللہ کیا ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، تو عیسائی بھی اہل کتاب ہے۔ عیسائیوں کو بھی اللہ رب العزت نے کتاب دی انجیل، اور انجیل کے اندر لکھا ہوا ہے کہ یہودی صحیح ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام پیغمبر ہے، اس پر ایمان لانا ہے، اور تورات اللہ کی کتاب ہے، اس پر ایمان لانا ہے۔ تو ایک دوسرے کی کتاب میں ایک دوسرے کی تصدیق ہے، ایک دوسرے کو سچا بتا رہے ہیں، لیکن یہ یہاں آ کے کہتے کہ نہیں، ایک کو بولتے تم صحیح نہیں ہے، دوسرے کو بولتے تم صحیح نہیں ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ان کو دیکھ کر وہ لوگ کہ جن کو اللہ نے کتاب نہیں دیا، کذالک قال الذین لا یعلمون مثل قولہم، جن کو اللہ نے کتاب نہیں دیا، یعنی جو کتاب نہیں جانتے، کون لوگ؟ مشرکین ہے، مجوسی ہے، وہ لوگ بھی اسی طرح کہتے ہیں یہودی بھی بیکار، عیسائی بھی بیکار، اور اگر صحیح ہے تو وہ ہم ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ فیصلے کا ایک دن مقرر ہے قیامت کا، اللہ رب العزت بتا دیں گے کہ کون نیکی کرنے والا، کس کی نیکی ہمارے ہاں قابل قبول، کس کا ایمان ہمارے ہاں قابل قبول اور کس کا ایمان قابل قبول نہیں۔ قیامت کی دن سارا فیصلہ ہونا ہے گا، سب کے سامنے ہونا ہے گا، سارے لوگ دیکھیں گے اور پتہ چل جائے گا کہ فلاں آدمی اچھا تھا، نیکار تھا، صحیح مذہب کے اوپر تھا، ایک اللہ کو اللہ کہنے والا تھا، اپنے پیغمبر کے ساتھ باقی تمام انبیاء پر ایمان لانے والا تھا، اللہ کے تمام کتابوں کو ماننے والا تھا، اور اللہ کے تمام فرشتوں کے اوپر اس کا ایمان تھا، جنت اور جہنم کے اوپر اس کا ایمان تھا، لہذا یہ آدمی نیکار ہے اور یہ جنت جائے گا۔ سارا فیصلہ لوگوں کے سامنے ہو رہے گا، جو اچھا بدلا ہے، برا ہے، سب انسان کو مل جائے گا، تمام مخلوقات دیکھ رہے ہوں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔